مجھے کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دنوں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ ہوتا ہے، فرشتوں کو کہا جاتا ہے کہ جتنے لوگ ہیں سب کو بخش دو سوائے 2 قسم کے لوگوں کے۔ تو کون ہے؟ تو کہا کہ وہ 2 لوگ جو آپس میں ایک دوسرے سے دشمنی اور کینہ رکھتے ہوں، جب تک کہ وہ مل نہیں جائیں گے تب تک ان کو بخشا نہیں جائے گا۔ اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، ان کی معافی کا کوئی سوال نہیں ہے۔ ہفتہ واری بنیاد پر بھی حساب کر سکتے کتاب، اور یہ جو ہے نا سالانہ بنیاد پر ہے کہ کتنا کمایا ہے، کتنا کمایا ہے، کیا پایا ہے اور کیا کھویا، یہ جائزہ لینا ہے۔ اور یہ جو مہینہ ہے نا، ہر دن، ہر ہفتے، ہر مہینے کرنا ہے، لیکن یہ مہینہ خاص طور پر ہم کو اس کی طرف توجہ دلانے والا ہے۔ اس لیے اس میں پیشی ہو رہی سال بھر کے اعمال کی۔ اگر ہم سوچنے بیٹھیں گے اپنے اعمال کی بنیاد پر تو ہم کو کبھی رونا آئے گا اور کبھی ہنسنا، کبھی خوشی ہوگی، کبھی غم لاحق ہوگا۔ اور اس کو پختہ کرنے کے لیے ہم کو یہ سوچنا ہے کہ میں ہوں اور میرے اعمال رب کے حضور پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو جب میرے اعمال رب کے حضور پیش کیے جا رہے ہوں گے تو اس وقت میرے حوالے سے میرے رب کا کیا فیصلہ ہو رہا ہوگا؟ کچھ تو ہو رہا ہوگا نا۔ یہ سالانہ طور پر سوچنے اور غور کرنے کا مہینہ ہے نا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کہنے کی بات آگے یہ ہے کہ ابھی ہمارے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں، ہمارے اعمال ہم نے پیش کی جا رہے ہیں۔ اور ایک دن وہ آئے گا جب ہم پیش کیے جائیں گے۔ ہم تو ہماری جو پیشی ہوگی وہ کس بنیاد پر ہونے والی ہے؟ کس بنیاد پر؟ وہ عملی کی بنیاد پر ہونے والی ہے نا۔ تو یہاں اس پیشی کے حوالے سے اگر فکر مند ہو گئے، سوچ لیا اور اس کے مطابق کام کرنے لگ گئے تو وہ پیشی اچھی ہو جائے گی۔ تو اگر اس حوالے سے فکر مند نہیں ہوئے تو وہ پیشی بہت مصیبت کا ذریعہ بننے والی ہے، بہت مصیبت۔ شاعر کہتا ہے شعبان کے حوالے سے خاص طور پر کہا کہ مَضَى رَجَبُ وَمَا أَحْسَنْتَ فِيهِ، رجب کا مہینہ گزر گیا اور تو نے اس میں نیکی کا کوئی کام کیا نہیں۔ وَهَذَا شَهْرُ شَعْبَانَ الْمُبَارَكُ، اب یہ تمہارے سروں پر شعبان کا مہینہ سایہ فگن ہو گیا ہے، آ گیا ہے یہ شعبان کا مہینہ۔ فَيَا مَنْ ضَيَّعَ الْأَوْقَاتَ جَهْلًا، تو اے وہ شخص جس نے اپنے اوقات ضائع کر دیے، اپنے اوقات کی قدر نہیں کی، کس طرح؟ تو کہا جہلا بحرمتی، اس کی حرمت سے ناواقفیت کی وجہ سے۔ رجب کا جو مہینہ گزرا ہے نا وہ حرمت کا مہینہ تھا، معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مہینہ محترم ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، اور احترام کی وجہ سے کیا ہے، اس لائق تھا کہ اس میں اپنے دامن کو معصیتوں سے خاص طور پر بچایا جائے۔ آگے میں کہہ رہا ہوں کہ کچھ خاص ایام ہوتے ہیں کہ جن میں عمل کرنے کی فضیلت ہوتی ہے اور اہمیت ہوتی ہے، اور انہی ایام میں برائیوں کے کرنے کی سنگینی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مہینہ ایسا حرمت والا، عظمت والا مہینہ رجب کا گزر گیا، حرمت کا علم نہیں ہوا، جو چاہ کیا کرتے رہے۔ کہتا ہے فَأَفِقْ وَحْدَرْ بَوَارَكْ، اب تو ذرا ہوش میں آ جا، اب ذرا ہوش میں آ جا اور اپنی ہلاکت سے بچ جا، بچا لے اپنے آپ کو ہلاکت سے۔ کیا کرنا ہے؟ کہا کہ سوف وسوف تفارق اللذات قصرا، تو چاہے یا نہ چاہے، یہ جو لذتیں تیرے سامنے ہیں نا کہ جن میں تو کھو جاتا ہے، جن میں تو مگن ہے، ان کو چھوڑنا ہی ہے، مجبوری میں چھوڑنا پڑے گا، تیرا دل آمادہ نہیں ہوگا۔
تیرا نفس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، لیکن تجھے جانا پڑے گا، لذتوں کو ترک کرنا پڑے گا. اور کہا وَيُخْرِ الْمَوْتُ كُرْهًا مِنْكَ دَارَكَ، اور موت جس چیز کا نام ہے نا، وہ تجھ سے زبردستی تیرا گھر خالی کروا کر رہے ہیں. تو اپنا گھر خالی کرے گا، کرنا پڑے گا تجھے، تو کرنا ہے تو پھر تیاری بھی کر لے. کہا تدارک تدارک ما استطعت من الخطایا، جہاں تک ہو سکتا ہے تو اپنی گناہوں کی تلافی کر لے، جہاں تک ہو سکتا ہے اپنے گناہوں کی تلافی کر لے. کس سے؟ تو کہا بتوبۃ مخلص، ایک مخلص شخص کے توبہ کرنے کی طرح، توبہ کر کے اخلاص کے ساتھ توبہ کر کے. اور وجعل مدارک، اپنا مطلع نظر، اپنا ہدف اور اپنا ٹارگٹ کس بات کو بنا کہ علی طلب السلامت من جہیم، جہنم سے سلامتی پا جائے، اس کو اپنے زندگی کا ہدف اور ٹارگٹ بنا لے. کہا کہ فخیر ذوی الجرائم من تدارک، جرم کرنے والے لوگوں میں بہترین لوگ وہ ہیں جو تلافی کر لیتے ہیں، جو تلافی کر لیتے اور آنکھ بند ہونے سے پہلے اپنے اعمال کا حساب کر کے، اپنے اعمال کا جائزہ لے کر جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ کر ان کی تلافی کر لیتے. تو ابھی اعمال پیش کیے جا رہے ہیں اور ابھی اعمال کرنے کا وقت ہمارے پاس ہے. اسی بات کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لفظوں میں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، اپنے نفس کا محاسبہ کر لو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. کب؟ قیامت کے دن. اور کہا کہ وزنوا اعمالکم قبل ان توزنوا، اپنے عملوں کو تول لو قبل اس کے کہ تم کو تولا جائے. فإنه أحوَنُ عَلَيْكُمْ فِي الْحِسَابِ غَدًا أَن تُحَاسِبُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ، یہ تمہارے حق میں آسان ہے کہ آج تم اپنا محاسبہ کر لو، اپنا حساب کر لو، اس بات کے مقابلے میں کہ تمہارا محاسبہ کل کیا جائے. کل کا محاسبہ آسان نہیں ہوگا، کل کا محاسبہ سخت ہوگا. تو قبل اس کے کہ کل تمہارا محاسبہ ہو، تمہارا حساب لیا جائے، آج کے دن تمہیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے. اور کہا وَتَزَيَّنُوا لِلْأَرْضِ الْأَكْبَرِ، یہ چھوٹا عرض ہے، یعنی پیشی ہے چھوٹی، یہاں تمہارے اعمال پیش کیے جا رہے ہیں. بنتے سورتے ہو، اگر کہیں جانا ہو کسی دربار میں تو خوبصورت سے خوبصورت لباس پہن کر جانے کی کوشش کرتے ہو. کسی محفل میں کسی بڑے کے سامنے تو ایک بڑی پیشی درپیش ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو مزین کرو کہ خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر سکو. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، اس سے تم پیش کیے جاؤ گے اور تم سے تمہاری کوئی بھی حرکت پوشیدہ سے پوشیدہ تم سے چھپائی نہیں جائے گی، چھپی نہیں جائے گی، سب اللہ تعالیٰ کی یہاں کھلا ہوگا. اعمال پیش کیے جائیں گے، ہم بھی پیش کیے جائیں گے. آج ہمارے اعمال رب کے سامنے ہے اور کل ہم اپنے رب کے سامنے ہوں گے. تو ہم اپنے رب کے سامنے ہوں اس سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنوار لینا چاہیے، بنا لینا چاہیے. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، وہ لوگ جو فکر مند رہتے تھے نا، فکر مند رہنے والے لوگ، اور جو یہ سمجھتے تھے کہ یہاں رہنے کے لیے نہیں آئے، یا تو کچھ کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہاں جو کچھ بھی کریں گے اچھا اور برا اس کا بدلہ قیامت کے دن ملنے والا ہے، تو وہ اس کے بارے میں فکر مندی اختیار کرتے تھے. تو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سنن نسائی کی روایت ہے، مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ وہ مہینہ کہ جس سے لوگ غافل رہتے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال رب کے حضور پیش کیے جاتے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں ارشاد فرمائی؟ کس سوال کے جواب میں؟ تو اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کسی بھی مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا جتنے روزے آپ شعبان کے مہینے میں رکھتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ
یہ غفلت کا مہینہ ہے، غفلت کا۔ میں کیا چاہ رہا ہوں؟ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرا عمل جب رب کے حضور پیش کیا جائے نا تو میں روزے کی حالت میں رہوں، روزے کی حالت میں۔ اب یہاں روزے کی حالت میں رہوں، عمل تو جو کر لیا وہ پیش کیا جانے والا ہے نا۔ علماء یہ کہتے ہیں ایک بات کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عمل پیش کیا جائے اور ممکن ہے کہ سانس بند ہو جائے، سانس بند ہو جائے نا، ممکن ہے۔ تو اچھے عمل کی بنیاد پر ہماری سانس بند ہو، یہ پیغام دینا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری بات کیا ہے؟ تو حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غفلت کے دنوں میں عمل صالح کرنا یہ علم کے زمانے میں، توجہ کے زمانے میں عمل کرنے کے مقابلے میں زیادہ فضیلت والا عمل ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ایک بیداری کے دن ہے، جیسے بات کہہ رہا ہوں، جیسے رمضان چاند نکلے گا، پہلے سے لوگوں کا ذہن بنا ہوا، چھوٹا بھی تیار ہے اور بڑا بھی تیار ہے، نیک بھی تیار ہے اور بد بھی تیار ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے طور پر تیار ہے کہ کل رمضان کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، رمضان کا مہینہ آئے گا تو میں روزے رکھوں گا۔ کیوں رکھوں گا؟ ماحول بن گیا، ماحول بنا ہوا، سب رکھ رہے تو طبیعت میں خود بخود آمادگی ہوگی۔ لیکن جہاں کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو وہاں آمادہ کرنا اپنے آپ کو آسان نہیں ہوتا ہے، یہ مشقت کا کام ہوتا ہے، یہ نفس کو کچلنے اور دبانے کا کام ہوتا ہے۔ تو یہ غفلت کے دن روزے کے تقاضے، اچھے اعمال کے تقاضے ہم سے کر رہے ہیں، اگر ہم کر رہے ہیں نا تو اس کا مطلب یہ کہ ہم زیادہ فضیلت والا کام کر رہے ہیں۔ علماء یہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا کہ غفلت کے دنوں میں عمل صالح کرنا یہ دوسرے دنوں کے مقابلے میں جبکہ تیاری ہو، آمادگی ہو، ان دنوں میں کرنے کے مقابلے میں زیادہ افضل ہے۔ تو ہم کو بھی کیا کرنا؟ مہینہ شروع نہیں ہوا، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی پورے مہینے کا روزہ نہیں دیکھا رکھتے ہوئے، سوائے رمضان کے اور شعبان سے بڑھ کر کسی اور مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے میں نے ان کو نہیں دیکھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایام کا روزہ رکھتے اس مہینے میں، بلکہ آگے بڑھ کر کہتے کہ پورا کا پورا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گزار دیا کرتے تھے۔ تو ایک تو رب کے حضور پیشی کا معاملہ ذہن میں رہے، اور دوسری بات کیا ہے کہ رمضان میں جب ہماری حاضری لکھی جائے نا، انٹری، تو کس طرح لکھی جائے؟ سال پر غافل، رب سے بے پرواہ، اللہ یاد نہیں آیا، اب سب کو یاد آ رہا ہے اللہ، تو ہم کو بھی یاد آنے لگ گیا ہے، ہم کو بھی آنے لگ گیا ہے، سب کے ساتھ ہم بھی یاد کر لے رہے۔ تو ایسے لوگوں میں نام نہیں لکھا جائے بلکہ ان لوگوں میں نام لکھا جائے کہ نا سرشاری کے دنوں میں، تیاری کے دنوں میں، بیداری کے دنوں میں اور حوصلہ مندی کے دنوں میں ہی صرف نہیں بلکہ غفلت کے دنوں میں بھی روزہ رکھنے والے ہوئے ہمارا شمار ہو جائے۔ کیسا ہوگا یہ؟ تو اس سے پہلے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے ایک خاص مسئلے کے حوالے سے، پھر دہرانا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرائض مقرر کے نماز کے 5 وقت کے ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر رکعتیں متعین ہیں، لیکن ان سے پہلے بھی کچھ نمازیں ہیں پڑھنے کی، جانتے کون سی؟ سنت کے پڑھتے ہیں نا۔ تو یہ جو سنت ہے نا، یہ سنت فرائض کی حفاظت کا ذریعہ، کیا ہے؟ فرائض کی حفاظت کا ذریعہ، اور اس بات کا بھی اعلان ہے کہ بندہ صرف مجبوری میں نہیں پڑھتا بلکہ خوشی خوشی بھی پڑھتا ہے۔ سنت جو ہے نا وافر، ہم اگر پڑھتے ہیں تو یہ اس بات کا اعلان ہے ہماری طرف سے کہ ہم صرف مجبوری پڑھنا، نہیں پڑھیں گے تو مارے جائیں گے، پیٹے جائیں گے، جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ ڈر ہے۔ نوافل نہیں پڑھیں گے تو پکڑا نہیں جائے گا، پھر بھی پڑھتے ہیں نا، اس لیے پڑھتے ہیں، خوشی سے پڑھتے ہیں، تو صرف مجبوری اور ڈر کی بنیاد پر نہیں پڑھنے والا۔ تو جیسے معاملہ ادھر ہے نا، علماء یہ کہتے ہیں کہ شعبان کے روزوں کی بات بھی اسی طرح ہے
کہ پہلے کچھ سنتیں ہیں نا نماز میں، ویسے ہی رمضان کے فرض روزوں سے پہلے یہ سنت روزے، ان کے ذریعے سے کیا ہوگا، تو آگے جب ہم فرض روزے رکھنے جائیں گے تو ان روزوں کو قوت ملے گی اور ان روزوں کی حیثیت مضبوط ہو جائے گی۔ حیثیت مضبوط ہونے کا مطلب سمجھ رہے گا، مجبوری یا چاہت کی بنیاد پر، اسی کی بنیاد پر۔ اور اسی طرح کیا ہے، تو بات کی ہے لیکن سمجھ لیں کہ پہلے اگر رکھا نا پہلے تو بعد میں بھی رکھنا ہے نا کیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال، جو رمضان کے روزے رکھ لے اور پھر رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 روزے رکھے شوال کے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کصیام الدہر، یہ سال بھر زندگی بھر روزہ رکھنے کی طرح ہے۔ تو پہلے نفل اور بعد میں کیا ہے، بعد میں نفل، اس کے ذریعے سے بھی فرائض کی قیمت بڑھی، اس کے ذریعے سے بھی فرائض کی اہمیت بڑھی اور اس کی حفاظت ہوئی، اور اس کے ذریعے بھی بعد والوں کے ذریعے سے بھی اس کی قیمت کیا ہو جائے گی، بڑھ جائے گی۔ ایک تو غفلت والی بات سے نکال دیجیے، غفلت کو دور کیجیے اور ان لوگوں میں اپنے آپ کو شامل کیجیے کہ جو غفلت کے دنوں کی بھی اہمیت سمجھتے ہیں۔ تو غفلت کے دنوں میں روزہ رکھنا یہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو یہ دن کیا ہے، غفلت کرنے کے ہیں، غفلت کرنے کے نہیں، یہ لوگ کرتے ہیں، یہ نہ مسئلہ ہے، لوگ کرتے ہیں، یہ غفلت کے ہے نہیں، کیوں نہیں ہے، پیش ہونے والے پیش، تو جب پیشی کا معاملہ ہے سامنے پھر بھی غفلت برت رہے تو یہ کیا چیز ہے، یہ کیا چیز ہے، بے پرواہی ہے نا۔ تو یا بے پرواہی کریں گے، رب کے حضور جب حاضری ہوگی اور اصل پیشی ہوگی نا، ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ کے سامنے رکھی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے، ان کے سلسلے میں نقل کیا امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ شعبان کے روزوں کی تیاری اسی طرح کرتے تھے جس طرح رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کیا کرتے تھے۔ اور صرف روزوں کا ہی معاملہ نہیں ہے بلکہ بزرگوں سے یہ بات نقل کی امام رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بعض بزرگ وہ ہیں کہ جو اس مہینے میں اپنے آپ کو اطاعت کے لیے فارغ کر لیتے تھے، فکر مندی کے طور پر کہ عمل ہمارا کیا پیش ہونے والا، دکان بند کر دیتے، نہیں کریں گے، قرآن کی قرآت ہوگی، تلاوت ہوگی، دیگر احکام جو اعمال ہیں ان کی وجہ بنی ہوگی۔ تو ہم کو بھی کرنا چاہیے، یہ مہینہ کل سے شروع ہو رہا ہے، ذہن بنا لیں گے انشاءاللہ اور اس اطاعت پر کوشش کریں گے، محاسبہ کرتے ہوئے اور آگے کے لیے تیاری کرنے کی نیت کی بنیاد پر۔ اللہ آسان فرمائے، نیکیوں کی توفیق دے اور غفلت کے خاص موسموں کی اہمیت کو سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمدللہ۔